مولانا آپ کا کیسے نہیں کریں شریعت کے مرید ہونے کا دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں، سرکار مفتی اعظم کے مرید ہونے کا دعویٰ بہت لوگ کرتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، مگر ہم اس وقت تک اعتماد کی منزل میں نہیں آ سکتے جب تک مجھے خود اعتمادی حاصل ہو۔ کہا فلاں جگہ آپ جائیے، اس چوراہے پر ایک وہ کٹگھرا ہے، اسی میں ایک ہری پگڑی والا گوشت بناتا، وہیں سے میرے یہاں گوشت آتا۔ میں کہا ٹھیک، میں اس دن دال روٹی کھا کے چلا گیا۔ میں نے کہا بھائی صاحب چلو ذرا سا ٹہلتے ہوئے وہاں تک پہنچے، وہاں گیا، سلام کیا، بیچارے نے بہت پاکستانی بھی تھا اور ہری پگڑی والا تھا، دعوت اسلامی کا آدمی۔ میں نے کہا ایسا ہے کہ آپ کے یہاں سے گوشت کہاں سپلائی ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے اسی ہوٹل کا نام لیا اس نے، جس ہوٹل کے لیے ہم لوگ آئے تھے تحقیق کریں۔ اس نے کہا فلاں ہوٹل۔ میں نے کہا کتنے بجے لے جاتے ہو؟ کہا رات کے 11 بجے۔ میں نے کہا صحیح وقت بتاؤ مجھ کو۔ کہا کیا مقصد ہے؟ میں نے کہا ہے کوئی مقصد؟ میں نے تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا میں 11 سے 11:15 تک ان کے یہاں گوشت پہنچا دیتا ہوں رات میں، آپ جب چاہیں آپ دیکھ سکتے۔ میں ٹھیک، میں کل ہو کر اسی وقت، کیونکہ 9 بجے کا یہ مسئلہ تھا، 11 سوا 11 بجے میں اس کے دکان کے دور کھڑا تھا، ہم لوگ دونوں تینوں آدمی۔ وہاں سے جب گوشت اٹھا کے چلا، لے کے لوگ چلے تو گئے، جب اس کے ہانڈی میں ڈالا گیا تب جا کے میں کاؤنٹر پر پہنچ کر میں نے کہا کل سے میرے لیے اتنا پلیٹ گوشت رکھ لیں۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہتا مولانا اس وقت آرڈر دے رہے؟ ہم نے کہا اس وقت آپ کے یہاں گوشت آیا، میں تحقیق کر کے آرڈر دے رہا ہوں۔ اس کے بعد سے وہ پڑھے ہمارے لیے گوشت رکھتے ہیں۔ تو مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو احتیاط کریں۔ آج بھی میں دوسری جگہ گائے کا گوشت کھانے میں بہت پرہیز کرتا ہوں اور پوچھ لیتا ہوں کہ اب دور نہیں، یہی بوکھرا میں نے پوچھا تھا کہ گوشت کہاں سے لاتے ہو؟ مفتی صاحب لوگ خوب گٹاگٹ کھا رہے تھے۔ ہم نے کہا حضرت یہ گوشت ہم لوگوں کے لیے جائز ہے یا نہیں، پہلے اس کی تحقیق کرنے کی۔ میں نے پوچھا کہ گوشت کہاں سے لائے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ میں اپنے سے ذبح کیا۔ ذبح کرنے والے کو سامنے بلایا گیا، اس کے باوجود بھی اپنا دل مجھے نہیں مانا۔ شریعت کا قانون تو ہے کہ جب اس نے گواہی دے دی تو آپ کھا لو، لیکن اپنا دل نہیں مانا تو میں نے سبزی میں روٹی کھائی ہے۔ بلا تشریف میں آپ سے یاد کرنا چاہتا ہوں، اب اس سے یہ نہیں سمجھیں کہ عبد القادری پاک باز ہے تو ہوٹلوں میں جگہ بہ جگہ کھا لیتا ہوں، تب پتہ نہیں وہاں سے کہاں کا ذبیحہ کتنی تحقیق کرتا رہتا، لیکن پھر بھی احتیاط برتتا ہوں جہاں تک اپنے سے بن پڑتا ہے۔ تو قانون شریعت یہ ہے کہ نجدیوں کا، وہابیوں کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حرام۔ اب وہ ذبیحہ ہماری اولاد کھائے گی، اس لیے اپنی اولادوں کی شادی وہابیوں کے ہاں مت کرو، دیوبندیوں کے ہاں، نجدیوں کے ہاں نہیں کرو، تاکہ تمہاری اولادیں اس کا ذبیحہ کھا کر اپنے ایمان کو نہ کھولے، ان کے ایمان کی حفاظت ہو، اور جب ایمان محفوظ رہے گا تو ساری دولتوں کی محفوظ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری میں دونوں بزرگوں میں سے کسی کی تشریف آوری نہیں ہوئی، اور برادر مکرم کا حکم ہے کہ ولادت پڑھ دو، جلدی سے کرو، پانی بھی اونڈی بھی پڑھ رہے۔ تو بہرحال ہم نے جو چند جملے کہے ہیں کہ آپ کو نصر سے زیادہ چھوٹے ہوں گے، لیکن خدا کے واسطے اگر شادیوں میں لوگ اتنی زیادہ تعداد میں بارات لے جاتے ہیں اور لے جانا فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن معاف کیجیے گا میں کھلے لفظوں میں کرتا ہوں، مجھ سے بھی زیادہ کسی کے تعلقات میں چاہوں تو 1000 نہیں 10,000 آدمی کو اکٹھا کر کے بارات لے جاتے ہیں، نہیں تو آپ خود میں ابو طالب اٹھا کے دیکھے جس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ابو معذبین کا نام آج بھی درج ہے، جس سے ایسا لگتا ہے کہ چند احباب پر مشتمل وہ کافلا یہ ہے، سب کچھ ہوتا اس کے بعد بھی باراتی جب واپس ہو رہا ہے اپنا ٹھیک سے بے حیا کبھی تو اپنے گھر میں صحیح طور پر کھا بھی نہیں، اور بارات سے یوں کہو کہ اللہ نے جو میرے مقدر میں لکھا تھا وہی مجھ کو ملا، جو تمہاری تقدیر میں ہوگا وہی ملے، نہیں ہوگا تو نہیں ملے، چاہے وہ جتنا اچھا سے اچھا کھانا بنا کے تمہارے سامنے رہا بہرا۔ تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق۔
جنگا پڑا تھا، وہاں صرف کھجور کے دانے تقسیم کیے گئے.